وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کی پیدائش پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارکہ سے گھٹی لگائیں، وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارکہ چسوائیں، وہ امام حسین علیہ السلام جن کو ملائکہ، جن کی ولادت بسادت پر ملائکہ مبارکباد دینے کے لیے آئیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کو کندھوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار فرمائیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے نماز کو طویل فرما دیں، جن کے لیے سجدہ کو طویل فرما دیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کو جمعہ کے خطبہ میں ممبر سے اٹھ کر مسجد کے دروازے سے امام حسین کو اٹھا کر ممبر پہ بیٹھ کر گود میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھا کر خطبہ فرمائیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن سے میرے آقا محبت فرمائیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے لوگوں سے تلقین فرمائیں کہ لوگوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی حسین سے محبت کرو، اور پھر دعا فرمائیں کہ یا اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن سے حضرت عمر جن کو اپنا سردار مانیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کو آقا جنت کے سردار فرمائیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کو میرے آقا جنت کے پھول فرمائیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کو میرے آقا جنت کے ستون فرمائیں، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے ستون فرمائیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن سے صحابہ محبت فرمائیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن پر ہم اور آپ درود بھیجیں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو جنت کی بشارت خوشخبری سنائی جائے، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کو بچپن سے شہادت کی خبر سنائی جائے، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو علم کا عمل کا پیکر ہوں، وہ امام حسین جن کے پوتے سے امام اعظم فیض حاصل کریں، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پوتا کو امام اعظم اپنا رہبر و رہنما مانے۔ اتنا جاننے کے بعد پھر بھی آپ کو شرم اور حیا نہ آئے اور آپ کہیں یزید حق پر تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کو حق کا علم نہ تھا۔ کہیں یزید حق پر تھا، اس کا یہی مطلب ہوا کہ امام صاحب کو حق کا علم نہ تھا؟ یہودی علماء، نصرانی علماء اور خارجی علماء کی طرح آپ کو حق پر کہنے لگیں، جیسے یہودی خارجی علماء اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے، آپ بھی ویسے اپنے آپ کو حق پر کہنے لگے، جیسے یہودیوں، نصرانیوں اور خارجیوں نے حق کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر نہ مانا اور حق سے روح گردانی کی، عین اسی طرح آپ نے بھی حق سے روح گردانی کی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس حق کو عبداللہ ابن زبیر نہ سمجھ سکے، جس حق کو عبداللہ ابن عباس نہ سمجھ سکے، جس حق کو امام حسین نہ سمجھ سکے، جس حق کو مکہ کے رہنے والے اکابر صحابہ نہ سمجھ سکے، جس حق کو مدینہ میں رہنے والے اکابر صحابہ نہ سمجھ سکے، وہ حق آپ کو کیسے سمجھ آ گیا؟ اگر آپ کی بات مان لیں کہ یزید حق پر ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ عظیم صحابہ حق پر نہ تھے۔ اگر امام حسین حق پر نہ تھے تو پھر ان کو شہادت کا درجہ کیسے ملا، جن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو پھر سب امت مسلمہ آپ کو شہید کیوں کر کہتی؟ پھر تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کے معنی کا علم نہ تھا۔ شہادت حق والوں کو ملتی ہے، غیر حق والوں کو نہیں ملتی۔ افسوس ہے آپ پر۔ فضل چشتی سے میرا چیلنج ہے اور خارجیوں سے میرا چیلنج ہے، اور فضل چشتی کے درویشوں سے اور خارجیوں کے حامیوں سے، کہ یزید کو حق پر کہہ کر لفظ حق کی اور حقانیت کی آپ نے توہین کی ہے، اور تم نے حقانیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اور اکابر صحابہ کو اور امت مسلمہ کو چیلنج کیا ہے۔ تم بھی یزید کو حق پر کہو اور یزید بھی اپنے آپ کو حق پر کہے۔ تم میں اور یزید میں کیا فرق ہے؟ اور وہ بھی نبی کی آل سے دشمنی رکھے
اور تم بھی اعلان کرو کہ ایک طرف یزید ہو ایک طرف سید ہو، میں یزید کی حمایت کروں گا، وہ بھی نبی کی آل کا دشمن۔ اور آپ نے بھی اعلان کیا ہے حضور کی آل سے بغاوت کا۔ میری سمجھ میں یوں آتا ہے کہ شاید یزید کے عینہ میں تم نے اپنا چہرہ دیکھا ہے اور یزید کے عینہ میں تم کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اور آپ نے بھی حق کا عینہ نہیں دیکھا۔ جیسے ایک لطیفہ ہے کہ کسی شخص نے عینہ نہیں دیکھا تھا اور اس کا والد فوت ہو گیا، وہ سفر پہ جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو عینہ ملا۔ جب اس نے اس عینہ کو دیکھا تو اس کو اپنا چہرہ نظر آیا، اس نے سمجھا کہ یہ تو میرے والد کا چہرہ ہے، کیونکہ اس کا چہرہ اپنے والد کی مشابہت پر تھا۔ تو اس نے اپنے والد کا چہرہ سمجھ کر اس نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور اس کو چومنا چاٹنا شروع کیا۔ میرے خیال میں تم کو یزید کا آئینہ نظر آتا ہے، آئینہ سے یزید نظر آتا ہے، اس لیے تم اس آئینہ سے یزید کو دیکھ کر چوم چاٹ رہے ہو۔ اور اس نے اس آئینہ کو اٹھایا اور وہ اپنے گھر لے گیا، اس نے اس کو صندوقچے میں رکھا، اور صبح ہوئی پھر اس نے صندوقچہ کھولا اور صندوقچہ کھول کر اس آئینہ کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے اس آئینہ کو دیکھا، اس میں اس کا والد کا چہرہ نظر آیا تو وہ پھر رونے لگا، آنسو بہنے لگا، جیسے آپ کو یزید کا روز چہرہ نظر آتا ہے۔ اور روزانہ یزید کے حق میں بیان دیتے ہو، تقریر کرتے ہو، روزانہ یزید کے حق میں حدیث موضوع تلاش کرتے ہو، روزانہ یزید کے حق میں کتابوں کو چھانٹتے پینٹتے ہو۔ اسی طرح اس نے بھی صبح جب دیکھا تو اس کو یزید کا چہرہ نظر آیا، تو اس کو اپنے والد کا چہرہ نظر آیا، وہ پھر رونے لگا، پھر آنسو بہانے لگا، پھر پریشان ہو گیا، پھر اس نے چوم کر چاٹ کر اس آئینہ کو صندوقچے میں رکھا۔ جب اس نے پھر رکھ کر چلا گیا، روزانہ کا یہی معمول بنا لیا۔ اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ روزانہ صندوقچے کو کھولتا ہے، پھر کسی چیز کو دیکھتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کیا خبر یہ کیا چیز ہے؟ شک و شبہات میں آ کر اس نے اس صندوقچے کو کھولا، اس نے اس آئینہ کو دیکھا۔ اس نے بھی کبھی آئینہ نہ دیکھا تھا اور نہ اس نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ جب اس نے آئینے کو سامنے دیکھا، اس کو اپنا چہرہ نظر آیا تو وہ کہنے لگی، ہائے میرے خامد نے کسی اور لڑکی سے عشق لگا رکھا ہے، کسی اور لڑکی سے محبت کر رکھی ہے، کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ جیسے ہم سمجھ گئے کہ تم اہل سنت والجماعت سے نہیں، اہل بیت سے نہیں، اکابر صحابہ سے نہیں، کسی اور سے محبت کرتے ہو جس کا نام یزید ہے۔ پھر اس لڑکی نے اس آئینہ کو صندوقچے میں رکھ دیا اور صندوقچے میں رکھ کر پریشان ہو کر حیران ہو کر بیٹھ گئی کہ کاش کہ یہ مجھ سے محبت کرتا، کاش کہ یہ مجھ سے پیار کرتا۔ اس پریشانی میں بیٹھی تھی۔ شام کو اس کا گھر والا آیا، اس کا خامد آیا، اس نے کہا پانی لا دو مجھے، روٹی کھلاؤ مجھے۔ اس نے کہا جا پانی بھی اس سے مانگ جس سے تو محبت کرتا ہے، اور روٹی بھی اس سے مانگ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کل قیامت والے دن اگر یہی کہا جائے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو جاؤ، شفاعت بھی تمہاری وہی کریں گے، سفارش بھی تمہاری وہی کریں گے، جاؤ تم اسی کے ساتھ ہو، تو کل قیامت والے دن کیا آپ جواب دو گے؟ جیسا اس لڑکی نے کہا کہ کھانا بھی اس سے مانگ، روٹی بھی اس سے مانگ، تو وہ کہنے لگا کس سے؟ اس نے کہا جس کو تم نے صندوقچے میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا صندوقچے میں تو میرا باپ ہے۔ اس لڑکی نے کہا تیرا باپ نہیں، بلکہ وہ ایک لڑکی ہے جو خوبصورت حسین و جمیل ہے جس سے تو پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو میرا باپ ہے۔ دونوں کا آپس میں اس بات پر تکرار ہوا، اور تکرار جب بڑھا تو ساتھ میں پڑوسن ایک بڑھیا رہتی تھی، اس نے دیوار سے چھلانگ کر اس نے کہا بھائی کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بڑھیا سے کہ اس نوجوان نے کہا اس بڑھیا سے کہ یہ میری بیوی مجھ سے جھگڑتی ہے، لڑتی ہے، وہ کہتی ہے تو نے صندوقچے میں کسی اور لڑکی کو رکھا ہوا ہے، اس لڑکی سے تو محبت کرتا ہے، اس لڑکی سے تو پیار کرتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا نہیں، اس لڑکے نے کہا نہیں، میں نے صندوقچے میں لڑکی کو نہیں رکھا ہوا، بلکہ میں نے اپنے باپ کو رکھا ہوا ہے۔ لڑکی نے کہا نہیں، صندوقچے میں اس نے لڑکی کو رکھا ہوا ہے جس سے یہ محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، صندوقچے میں میرا باپ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔
تو اس بڑھیا نے کہا بھائی تم لڑو نہ جھگڑو نہ، میں تمہارا فیصلہ کرتی ہوں، جو صندوقچے میں جس کو رکھا ہوا ہے اس کو میرے سامنے کرو۔ اس نوجوان نے صندوقچہ کھولا اور صندوقچے سے اس نے آئینہ کو اٹھا کر اس بڑھیا کے سامنے کیا۔ جب اس بڑھیا نے اس آئینہ کو دیکھا، اس نے بھی تو کبھی آئینہ نہ دیکھا ہوا تھا، تو اس کو بھی اپنی صورت نظر آئی۔ جیسے اس نے اپنی صورت کو دیکھا، اس نے اس نوجوان سے کہا افسوس ہے تم پر، اگر تم نے عشق کرنا تھا تو کسی لڑکی سے کرتے، کسی نوجوان خوبصورت لڑکی سے کرتے، تم کو اس بڑھیا سے عشق ہو گیا ہے۔ میں اس لطیفے کو سنا کر کہتا ہوں افسوس ہے فضل چشتی، اگر تم نے محبت کرنی تھی، عشق کرنا تھا تو امام حسین سے کرتے، جن سے اکابر صحابہ نے کیا، جن سے میرے آقا نے کیا، جن سے اکابر علماء نے کیا، جن سے امت مسلمہ نے کیا، جن سے امام، جن سے غوث اعظم نے کیا، جن سے محبت حضرت خواجہ اجمیر نے کی، جن سے محبت حضرت قبلہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور جن سے محبت تمام تر اولیاء کرام نے کی۔ تم سے افسوس ہے کہ تم کو محبت بھی یزید سے ہوئی، تم کو حق بھی یزید نظر آیا، جو حق صحابہ کو نظر نہ آیا، جو حق اکابر علماء کو نظر نہ آیا، جو حق اکابر اولیاء کو نظر نہ آیا، وہ حق تمہیں کیسے نظر آ گیا؟ میں کہتا ہوں اپنے رستوں کا سمجھو نہ راہی، ہمیں نہیں منظور چوروں کی شاہی، ہمیں لے چلے پھر جو سوئے تباہی، ہمیں ایسے علماء کو ہم نہیں مانتے۔ جھوٹ تو جتنا تھا سارا کا سارا بک گیا، سچ کی بولی ہی نہ لگ پائی ان خریداروں کے بیچ۔ جھوٹ تو جتنا تھا سارا کا سارا بک گیا، سچ کی بولی ہی نہ لگ پائی ان درویشوں کے بیچ۔